بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، آج میری گفتگو کا موضوع ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ گلشن اسلام کے پروانوں، زمانے کے تغیرات اور انقلابات کے مد نظر دین اسلام کو معجزانہ طور پر ہر دور میں ایسے زندہ اشخاص عطا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے تحریفات و تعویلات، بدعات و خرافات، مشرکانہ اعمال و رسوم الحاد، لا دینیت و دہریت، مادیت و عقل پرستی کا پردہ چاک کر کے کتاب و سنت کے چشمہ صافیہ کو ہر تحریف و تبدیلی سے محفوظ رکھا۔ ان اکابر امت اور ائمہ اسلام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مقدسہ نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا اسلام اور ارباب علم و فن میں سے کون ایسا نا آشنا ہے جو نعمان ابن ثابت کے فقہ سے باخبر نہ ہو؟ عالم اسلام کا وہ کون سا خطہ ہے جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفقہانہ شان سے فیض یاب نہ ہو؟ آج میں اس مختصر سے وقت میں آپ کی شان تفقہانہ کے بحر زخار میں غوطہ زنی کر کے آپ کے علم و فہم کے آفاقیت، ذہن و فکر کی گہرائی و گیرائی اور بے مثال حکمت و دانائی کے ایسے ناقابل تردید واقعات پیش کروں گا جن سے ناقدین کی زبانوں پر مہر سکوت لگ جائے گی۔ آج میں اس بے مثال عظیم ہستی کے وہ حیرت انگیز کارنامے اور مسائل کی تحقیق و تدقیق کے وہ دلائل و شواہد پیش کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے چہار دانگ عالم میں آپ کو شہرت دوام عطا کی تھی۔ حضرات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں سینکڑوں ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے کسی بھی مسئلے کے باریک پہلوؤں تک رسائی کی عظیم صلاحیت نمایاں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ سنیے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو مشہور فقیہ ہیں اور 33 سال منصب قضا پر فائز رہے، ایک روز ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی ان کی عدالت میں حاضر ہو کر ایک باغ کے متعلق گواہی دینا چاہتا تھا۔ ابن ابی لیلہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس باغ کے اندر کل درختوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب نہ دینے پر ابن ابی لیلہ نے ان کی گواہی قبول نہ کی۔ اس نے واقعہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بتایا۔ امام صاحب نے اسے قاضی صاحب کی عدالت میں واپس روانہ کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ ان سے دریافت کرو کہ آپ 20 سال سے کوفہ کی جس جامع مسجد میں فیصلہ سناتے ہیں اس کے ستونوں کی تعداد کتنی ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی کی یہ بات سن کر قاضی دم بخرد رہ جاتے ہیں اور شہادت قبول کر لیتے ہیں۔ یہ وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ ایک شخص اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے کو مسلمان کہلواتا ہے، اس کے باوجود وہ جنت کی خواہش نہیں رکھتا اور نہ اسے نار جہنم کا خوف ہے،
مردار کو بلا تعمل بلا جھجک کھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے مگر رکوع سجود نہیں کرتا، گواہی بغیر دیکھے دے دیتا ہے، اس کے نزدیک فتنہ محبوب اور حق مبغوض ہے، رحمت خداوندی سے دور بھاگتا ہے، یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہے، بظاہر ہر تمام وجوہات کفر کی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر کوئی کم علم ہوتا تو سوال پورا ہونے سے پہلے ہی کفر کے فتووں کے انبار لگ جاتے، مگر یہ تو امام اعظم ہے، قربان ہو جائے ایسی ہستی پر کہ بلا کسی تردد کے فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن ہے، اس پر خدا کی خواہش غالب ہے، خدا ہی اس کا مطلوب ہے، اس لیے وہ جنت کی خواہش نہیں رکھتا، اسے نار جہنم کا ڈر نہیں ہے، یعنی جہنم کی آگ کا اس کو ڈر نہیں ہے، بلکہ رب النار کا خوف ہے۔ وہ شخص مردار کھاتا ہے مگر مچھلیوں کی صورت میں، وہ بغیر رکوع سجود کے نماز پڑھتا ہے مگر جنازے کی نماز، توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہے، حالانکہ اس نے خدا کو دیکھا ہے نہ رسول کو۔ اولاد مال کو قرآن نے فتنہ قرار دیا ہے، اس کو محبوب رکھتا ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے، موت حق ہے مگر ذوق عبادت اور جمع حسنات کی وجہ سے بغض رکھنا محمود ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے، اس سے دور بھاگتا ہے تاکہ بھیگ نہ جائے۔ یہود کے اس قول لیست النصارى علی شیء اور نصارہ کی اس قول لیست الیہود علی شیء کی تصدیق کرتا ہے جو عین ایمان ہے۔ سائل و حاضرین، امام صاحب کی اس فقیہانہ نکتہ رسی پر حیرت و تعجب سے آپ کا منہ تکتے رہ گئے۔ ارے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذکاوت و ذہانت کہاں تک دیکھو گے؟ امام اعمش مشہور تابعی ہیں، ان کے رفیقہ حیات نہایت حسین و جمیل تھی، اپنے حسن و جمال پر اسے ناز تھا، آپ کو تنگ کر کے ہمیشہ کے لیے آپ سے نجات کی خواہش مند رہتی تھی۔ اتفاقاً کسی مسئلہ پر کچھ نزاع ہو جاتا ہے اور بیوی کلام کرنا بند کر دیتی ہے، امام اعمش غصہ میں قسم کھاتے ہیں کہ اگر آج کی رات تو مجھ سے نہ بولی تو تجھے طلاق بائنہ، غصہ سے یہ الفاظ نکال تو دیتے ہیں مگر گھریلو حالات، چھوٹے بچوں کی نگہداشت وغیرہ کے مسائل سامنے آتے ہیں تو حد درجہ نادم و پشیمان ہوتے ہیں، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس سے ملے اس سے ملے مگر کوئی تدبیر ہاتھ نہ آئی۔ بالآخر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کرتے ہیں، جواب ملتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، طلاق نہیں ہوگی۔ ادھر آپ نے مسجد میں رات ختم ہونے سے پہلے تہجد کے وقت آذان پڑھوا دی۔ آذان کی آواز سن کر امام اعمش کی بیوی نے فوراً ان سے کہا، دیکھو آذان ہو گئی، رات ختم ہو گئی اور میں تم سے نہیں بولی، لہٰذا مجھے طلاق ہو گئی۔ امام اعمش فوراً امام صاحب کے پاس پہنچے کہ وہ تو آذان تک مجھ سے بات ہی نہیں کی، لہٰذا طلاق ہو گئی۔ امام صاحب نے فرمایا، آذان وقت سے پہلے ہوئی ہے، رات ابھی باقی ہے اور اس نے تم سے بات کر لی، لہٰذا اسے طلاق نہیں ہوئی۔ حضرات، میں آپ کو کہاں تک امام صاحب کی ذہانت و فطانت اور عقل و دانش کی داستان شیریں سناؤں؟ ایک رومی دانشمند خلیفہ بغداد کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، علم و فضل کے دعوے کرتا ہے اور بڑے طماق سے کہتا ہے کہ آپ کی سلطنت کے تمام علماء میرے 3 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ مجلس علماء منعقد ہوتی ہے، فقہاء کرام تشریف لاتے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی حاضر مجلس ہوتے ہیں۔ رومی دانشمند منبر پر کھڑا ہو کر سوالات پیش کرتا ہے، بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ یہ بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ بتاؤ کہ خدا تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مجمع پر سکوت طاری تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ کر منبر پر تشریف رکھتے ہیں، جواب دیتے ہیں،
10 سے نیچے کی گنتی شمار کرو، وہ کرتا ہے اور ایک پر آ کر رک جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ 1 سے پہلے گنو، وہ کہتا ہے اس سے پہلے کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح خدا سے پہلے کچھ نہیں۔ دوسرے سوال کے جواب میں شمع روشن کر کے فرماتے ہیں بتا اس کا رخ کدھر ہے؟ رومی دانشمند کہتا ہے ہر طرف۔ آپ فرماتے ہیں جب مخلوق شمع کا رخ متعین کرنے میں آپ جیسا دانشمند عاجز و قاصر ہے تو خالق کا رخ کون متعین کر سکتا ہے؟ وہ تو ہر طرف موجود ہے۔ تیسرے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں اس وقت خدا تجھے ممبر سے اتار کر ذلت دے رہا ہے اور مجھے ممبر پر بٹھا کر عزت دے رہا ہے۔ رومی دانشمند جواب سن کر راہ فرار اختیار کر جاتا ہے۔ حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت شام پر اگر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے تو اس کے لیے ایک طویل وقت چاہیے، اس لیے میں انہی چند واقعات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ امام اعظم کے درجات بلند فرمائے اور ان کو امت کی جانب سے خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔